أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس درس میں بنی اسرائیل کے اوپر یہ 7ویں انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 8 انعامات کا ذکر ہوگا اور 2 عذاب کا ذکر ہوگا، تو یہ آج 7واں انعام ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا، یہ مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور جب فرعون غرق ہو گیا تو اسرائیلی جب مطمئن ہوئے تو انہیں قوم عمالقہ سے اپنا علاقہ جہاد کر کے واپس لینے کا حکم دیا گیا۔ جو ان کے علاقے پر قابض تھے قوم عمالقہ، ان کے ساتھ جہاد کا حکم جب ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپہسالاری میں اور موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں یہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ گئے، انہوں نے قوم عمالقہ کے شور و غل، ان کے رعب اور دبدبے کو دیکھا تو انہوں نے جانے سے اور ان کے خلاف لڑنے سے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ رب العزت نے بطور سزا کے انہیں وادی تیہ کے اندر 40 سال تک یہ مارے رہے، پھرتے رہے، اور نہ انہیں کوئی سایہ ملا، وہاں نہ کوئی سایہ کے لیے کوئی درخت موجود تھا، نہ پینے کے لیے کوئی پانی، اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر تھی۔ جب انہوں نے دھوپ کی شکایت کی کہ یہاں تو بڑی گرمی لگ رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ان پہ سایہ فرمایا۔ جب انہوں نے کھانے کی طلب ظاہر کی تو اللہ نے من اور سلوہ رزق دیا انہیں، لیکن ناشکرہ کتنے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یہ 7ویں انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، اللہ فرماتے ہیں سفید بادلوں کے سائے آ گئے، سفید بادل گئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر المنّا، تورنجبیل، والسلویٰ، اور بٹیر کی طرح وہ پرندے۔ یہ تورنجبیل یہ درختوں کے اوپر یہ برف کی طرح، شبنم کی طرح کوئی چیز برستی، اور صبح جس کو ضرورت ہوتی تو وہ اتار کر لے آتے تھے، جمع کر کے لے آتے تھے کھانے کے لیے۔ من والسلویٰ، من و سلویٰ، اور رب العالمین نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اور پیو، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں دیے وہ کھاتے رہو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کی ہے، زیادتی نہیں کی ہے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے، خود انہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی، اور وہ زیادتیاں کیا تھی کہ انہیں اس پر صبر نہیں کی، انہوں نے
اور یہ آیت نمبر 62 میں آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں کوئی پیاز چاہیے، کوئی ترکاریاں چاہیے، کوئی ککڑی وغیرہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کی ہے، میٹھی چیز بھی مہیا کی ہے اور نمکین بھی مہیا کی ہے، بٹھیر وہ پرندہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کی اڑان زیادہ اوپر نہیں، زیادہ اوپر اڑان اس کی نہیں تھی، اور وہ پرندہ ہے کہ جو زیادہ چلنے کے بعد، تھوڑی دیر چلنے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہیں، مطلب یہ کہ پکڑنا بھی آسان ہے۔ یہ ایک پرندہ تھا، وہ کھاتے اللہ نے دیا لیکن انہوں نے اس پہ صبر نہیں کیا، کہنے لگے ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 21 میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ بیت المقدس میں اس پاکیزہ بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہاں اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو یہ انہوں نے اس پہ صبر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو انہوں نے خود اپنے لیے چنا ہے، یہ ہم نے تو نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، نکل جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اور پیو وہاں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً وافر مقدار میں۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئیں گے نا، اس کے لیے جانا پڑے گا، کوئی زمین میں ہاتھ مارنے پڑیں گے، کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ بیت المقدس کے دروازے میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے اور اللہ نے فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ سجداً، عاجزی کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں سجدہ کرتے ہوئے تو یہاں دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے کوئی آ سکتا؟ مشکل ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سجداً، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تواضع کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور قولوا کہہ دو خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، خِطَّةٌ استغفار کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں استغفار کرو، نغفر لکم، تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں قولوا حِطَّةٌ نغفر لکم، فرماتے ہیں ای قالوا لا الہ الا اللہ، یعنی مطلب یہ لوگ لا الہ الا اللہ کو اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو جس کے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو دل سے پڑھے نا، دل سے، ایسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم یہ آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں پھر غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، پھر غیر اللہ کی دروں پہ جا کے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماتھے ٹیکتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، دل سے جو پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو خطتن، لا الہ الا اللہ کہو، استغفار کہو، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیتے ہیں، وسنزید المحسنین، زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے لیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے،
قولا اس بات کو غیر الذی قیل لہم اس بات کے علاوہ جو انہیں کہا گیا تھا، یعنی جس بات کا انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اس کے علاوہ بات کہی، اس کے علاوہ بات لی، یعنی وہ بات نہیں کہی. ہاں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ 8 انعامات کا ذکر ہوگا اور 2 عذاب ذکر ہوں گے. یہ 2 عذاب میں سے پہلا عذاب ذکر ہو رہا ہے جب انہوں نے ناشکری کی اور ادب نہیں کی. اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہم نے نازل کی ان لوگوں پر جنہوں نے زیادتی کی، ظلم کی، رجزم من السماء بما كانوا يفسقون آسمان سے عذاب ان پہ برپا کی اور بوجہ اس کے یفسقون جو انہوں نے گناہ کی، بے ادبی کی، جو فسق نافرمانی کی، اس وجہ سے اللہ فرماتے میں نے انہیں عذاب دی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ یہاں سے 8واں انعام ذکر ہو رہا ہے. 8 انعامات کا ذکر کیا تھا کہ 8 انعامات ذکر ہوں گے، تو 2 عذاب، تو 1 عذاب بھی ہوا اور 7 انعامات بھی. یہ 8واں انعام ذکر ہو رہا ہے کہ پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، پانی نہیں، تو انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا. اللہ فرماتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ جب دعا کی مانگی اللہ رب العالمین نے پانی لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے کہا اے موسیٰ میرے پیغمبر اس سامنے پتھر پہ اپنی لاٹھی مار دے. جب لاٹھی ماری تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قربان جو یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ پتھر پہ لاٹھی مارنے کے بعد 12 چشمے جاری ہو گئے. اور قربان جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے پیالے میں آپ نے انگلی مبارک ڈالی اور پیالی سے پانی کے چشمے نکل آئے، جاری ہو گئے. بخاری کی صحیح حدیث ہے. اور آپ نے آواز لگا دی حی علی الطہور اے لوگوں آؤ پاکیزہ پانی لے جاؤ، پاکیزہ پانی پی لو، لیکن یاد رکھنا البرکت من اللہ پانی میں برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صحیح حدیث ہے بخاری. برکت ڈالنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لوگوں اللہ ہے. یہ معجزات ہے. لیکن یہاں بھی معجزات کا انکار کرنے والا اپنی تفسیر احمدی میں لکھتے ہیں کہ یہ چشمے نہیں تھے، یہ ویسے اللہ نے فرمایا پتھر کے اوپر چڑھو اور اوپر چڑھ کے یوں آواز دو اور مانگو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ مان بھی لی جائے، ٹھیک ہے، ایسے بدبودار قسم کے لوگوں کی یہ باتیں مان بھی لی جائے تو پھر اللہ نے فرمایا چشمے نکل آئے آسمان سے. اگر چشمے آئے وہ تو عذاب ہوتا ہے اور آسمان سے چشمے نہیں آتے. اور یہ چشمے آج بھی موجود ہے، یہ پتھر آج بھی موجود ہے. میرے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری مدظلہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے دیکھے ہیں. تو کیا فرمایا؟ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ اور ہر ایک گروہ نے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ انہیں کہا گیا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں نہ چلو مفسدین فساد کرنے والے، زمین میں فساد برپا نہ کرو، کھاؤ اور پیو فساد نہ کرو. اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جب کہا انہوں نے تم نے لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، واحد ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ہمارے لیے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض تاکہ وہ نکال دے ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکلتی ہیں، من بقلہا ترکاریوں میں سے، وقصائہا اور ککڑیوں میں سے، وفومہا اور تھم جسے ہم کہتے ہیں،
تھوم میں سے، وعدسہا وبصلہا، کھکڑیاں، تھوم نکالے، مسور نکالے، وبصلہا، اور پیاز نکالیں. یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہم من و سلوہ کھا کر ہم تھنگ ہو گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے، بور ہو گئے ہیں اس کھا کھا کے. تو ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے ان چیزوں کا مطالبہ کریں. اللہ فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذی، فرمایا او لوگوں، اتستبدلون الذی ہوا ادنا، آیا تم لیتے ہو وہ چیز ہوا ادنا جو کم ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہت بہتر ہے. جو تمہیں مفت میں ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بس صرف صبح جاتے ہو، لے کر آتے ہو، کھاتے ہو، اس کے بدلے میں وہ چیز مانگتے ہو جو ادنا ہے، ادنا کو ترجیح دیتے ہو اعلیٰ پہ. فرمایا اہبطوا، پھر نکل جاؤ. اگر یہ چیزیں تم نے کھانی ہے، پیاز کھانے، اگر مسور کھانے، اگر تم نے تھوم کھانے ہیں، اگر تم نے ککڑیاں کھانی ہے، تو یہ تو ویسے نہیں ملتی، محنت کر کے ملے گی. یہ محنت سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، آج اگر کوئی کہے میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، کھانا ادھر ہی آ کے میرے منہ میں، تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، لیکن کوئی ہاتھ پاؤں بھی بندہ مارے نا. ٹھیک ہے، یہ تو شرط ہے، محنت شرط ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں دی جائے گی وہ چیز جو تم نے مانگی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور میں نے کہا کہ 8 انعامات کا ذکر ہوگا، ساتھ 2 عذاب کا ذکر ہوگا. ایک عذاب کا ذکر ہو چکا ہے، اب یہ دوسرے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دوسرا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ضربت، ڈال دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، ذلت، ذلت ڈال دی گئی، والمسکنۃ، محتاجی ڈال دی گئی. ذلت اور محتاجی میں مبتلا ہو گئے. وباءوا بغضب من اللہ، یہ مغضوب علیہ ہیں. ٹھیک ہے، ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کیا ہے انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے. ناحق قتل کیا ہے تو حق پہ نبیوں کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بغیر الحق، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان نبیوں کے قتل کرنے کی کوئی جواز موجود، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں قتل کرنا جائز ہو جاتا، لیکن انہوں نے ناحق نبیوں کو مارا، نبیوں کو قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.